دیکھیے، جہاں تک ابھی مجھے بھی کسی نے بتایا کہ میڈیا پہ ایسی خبر چلی ہے کہ جس میں مفتاح اسماعیل صاحب سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کابینہ کو کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ IMF سے جڑا نہیں ہے. یہ آدھا سچ ہے. ایک حد تک، اس حد تک سچ یہ بات ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ بین الاقوامی منڈیوں میں جو غیر معمولی اضافہ ہے اس سے یقیناً لنکڈ ہے، کیونکہ ہم خود تیل پیدا نہیں کرتے. جس قیمت پہ تیل خریدتے ہیں اسی قیمت پہ تیل بیچنے مجبوری ہے ہماری. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ IMF کی یہ یقیناً شرط ہے کہ آپ تیل کے اوپر سبسڈی دینا بند کریں گے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لے کر اگر پیٹرول پمپ پہ اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مقصد کے لیے تو قرضہ نہیں آپ کو دے رہے. تو IMF کی یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کیوں کر سبسڈی فیول کے اوپر دے رہے ہیں. تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ IMF کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے کو شامل ہونا ہے تو آپ کو وہ سبسڈی ختم کرنی ہے جس کے دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم خسارے سے نکال کر اور ادھار کے پیسوں سے لے کر اگر وہ سبسڈی دیں گے تو اسے تو وہ جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ IMF سے ہٹ کر ہمارا جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ بین الاقوامی تیل کی قیمتوں سے بھی جڑا ہے کہ وہ جس طرح غیر معمولی طور پہ اوپر گئی ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو اس وقت پاکستان کے پاس شاید وہ کوشن پچھلی حکومت نہیں چھوڑ کے گئی کہ جس سے ہم اس خسارے کو پورا کر سکیں. اور جو بات ابھی قاہرہ صاحب نے کہی میں بھی اس پہ یہ ایڈ کروں گا کہ آج گلگت بلتستان اور کشمیر کی دونوں حکومتوں کو ہم نے یہ بات واضح طور پہ بتائی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی فیڈریشن کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جب ہم گلگت بلتستان یا کشمیر کے کسی نمائندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اسے PTI کا نمائندہ نہیں سمجھتے، جیسے کہ پچھلی حکومت کشمیر اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو ستیلا سمجھا کرتی تھی. ہمارے لیے پاکستان کی تمام یونٹس اور جو خصوصی علاقے ہیں وہ پاکستان کے وفاق کا حصہ ہیں، اور ہم انہیں اتنی ہی عزت دیں گے اور انہیں اسی احترام سے ان کا حق دیں گے جس طرح ہم کسی ایسے صوبے کو جس کی اندر شاید ہماری اپنی حکومت ہے جس احترام سے دیکھتے ہیں. اور اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ 2013-18 میں جب PTI کا دھرنا تھا، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ شام کو ہمارے خلاف تقریر کرتے تھے، لیکن جب وہ دفتر میں ہمارے پاس اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ آتے تھے ہم انہیں اسی احترام سے ملتے تھے اور ان کی بات پر عمل کرتے تھے جیسے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کو سنتے تھے. تو یہ حکومت اس وقت ایک ایسے حالات میں ہے کہ ہم سب کو یہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے مفاد میں اپنے سیاسی تعصبات کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو ایک ٹیم پاکستان بن کے کام کرنا چاہیے. ہمیں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس اختلاف کو قوم میں انتشار اور نفرت پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان حالات میں ہم جتنے متحد ہوں گے اتنے ہی ان سازشوں کو ہم کامیابی سے شکست دے سکتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہیں. دیکھیے چھوٹی سی گزارش، ایک چھوٹا سا اس میں